الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، مجلس عزا کا ماحول آپ کے سامنے، مگر ایسے ہی موقعوں پہ تو پتہ چلتا ہے تماشبین کون ہے، عزادار کون. انہیں جملہ عرض کرنا تھا، میں نے عرض کر دیا. اب میں صرف آپ کے چہرے دیکھ کر اندازہ کروں گا یا واقعی عزادار کتنے بیٹھے ہوئے. عزادار کو اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے. میں اس یقین سے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں جتنے بزرگان بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی گلی میں سمجھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، اس وقت عرش اولا پہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے. آپ ذکر آل محمد کے لیے گھر سے آئے، یہاں ذکر معصوم کے لیے لہذا ماحول کو نہیں دیکھتے. تمام دوستان عزیز دیکھیں تحمل کے ساتھ آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. ابھی جب تک یہ ذکر جاری ہے یا تو تحمل سے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں یا واپس کریں. یہ بھی جو دوستان کھڑے ہوئے بہتر ہے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ جب تک یہ تقریر جاری ہے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں. لہذا شفقت فرمائے بیٹھ جائیں، ذکر اہل بیت کی عبادت سے مستفید ہو یا واپس کریں. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. جو سامنے بیٹھے ہیں میں صرف آپ کے اعتماد کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. یہ جو میرے سامنے 10-15-20 افراد بیٹھے ہیں، بہرحال جب ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت سے وابستہ کیا ہے تو اہل بیت ہمارے رویوں میں بھی نظر آنے چاہیے، ہمارے مزاج اور ماحول میں بھی نظر آنے چاہیے. بس میں آپ کو 15-20 افراد میرے سامنے بیٹھے اور جو یہ دوستان کھڑے ہیں آپ میرا ساتھ دیں گے. میں وہ کہ مجھے زیادہ وقت دیا گیا مگر میرے دوست پیچھے بیٹھے ہوئے بیٹھک میں بہترین پڑھنے والے ہیں. میں اپنا باقی وقت انہیں دان کر رہا ہوں. وہ یقیناً بہترین انداز میں آپ کو ذکر اہل بیت سنائیں گے. میں صرف ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ سنیے اور آپ کی زحمت تمام ہے. توجہ دوستان عزیز آپ کی جو آگے بیٹھے ہوئے دوستان عزیز، آخر یہ میرے جو دوست بے صبرے ہو رہے ہیں، کچھ تحمل کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پیچھے، ان سب کو عشق اہل بیت یہاں پہ لے گئے. شک نہیں ہے عشق انسان کو بے بس کرتا ہے. روایت سنیے گا، سمجھ میں آئے تو ساتھ دیجیے. بہرحال 5 سے 10 منٹ میں زحمت تمام. مولا امین کو ضرب لگی، مولا امین کو گھر لایا ہے. مولا امین نے امام مجتبیٰ سے پوچھا میرے صحابہ کہاں؟ انہوں نے فرمایا بابا گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، جیسے آپ دوستان بیٹھے ہوئے رہتا ہوں ان سے، اسی طرح مولا امین کے صحابہ گھر کے باہر بیٹھے. اب آپ نے اتنے ماحول کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف گفتگو سنی، جلدی زحمت تمام ہو جائے. تو مولا وہ سب گھر کے باہر تشریف رکھتے. آپ نے فرمایا اچھا بیٹا حسن جاؤ اور ان سے جا کر کہہ دو کہ ابھی چلے جائیں، کل دوبارہ تشریف لائیں، ابھی ان کے مولا خیریت سے، کل میں سب کو شرف زیارت بخشوں گا.
آپ کل آئیں اور میری زیارت سے مستفید ہوں، ابھی چلے جائیں۔ امام مجتبیٰ باہر تشریف لائے، امام مجتبیٰ نے ان سب سے فرمایا کہ دیکھیے بابا امیر فرما رہے ہیں ابھی میں خیریت سے ہوں، آپ جا سکتے ہیں، کل تشریف لائیے گا، آپ کو شرف زیارت مل جائے۔ امام مجتبیٰ یہ فرما کے، امام حسن یہ فرما کے اندر چلے۔ کچھ دیر بعد جب امام حسن باہر آئے، آپ نے دیکھا سب صحابہ امیر جا چکے، صرف سعصع بن سوحان وہاں پہ بیٹھا ہوا، ابن سوحان وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ دوستان عزیز، پہلا جملہ اور بس اس کے بعد اس کی تمہید میں 5 منٹ اور آپ کی ضرورت تمام۔ امام حسن نے پوری توجہ دوستان نے، امام مجتبیٰ نے پوچھا، امام حسن نے پوچھا ابن سوحان آپ نے بابا کا حکم نہیں سنا؟ بابا نے فرمایا ہے سب چلے جائیں، کل آئیں۔ ابن سوحان نے جو جواب دیا میں وہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی کیفیت عشق علی کی ابن سوحان کے جواب سے مل جائے تو دوستو جو آگے بیٹھے ہوئے اور جو پیچھے موجود ہیں، جہاں تک کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ علی کے صحابی ابن سوحان نے علی کے شیعہ نے ایک جملہ کہا اور جہان عشق کی ترجمانی کر دی۔ ابن سوحان نے کہا مولا حسن جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے۔ توجہ ہے دوستانے، کہ مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے، میرے تو جسم نہیں میرا ساتھ نہیں دیا۔ جب ابن سوحان نے یہ کہا تو مولا حسن پلٹے ہیں، بابا سب چلے گئے۔ ابن سوحان نے یہ جواب دیا، مولا نے فرمایا بلاؤ ابن سوحان، اگر عاشق اپنے عشق کا اتنا حسین اظہار کرے گا تو کیسے ممکن ہے مولا تبرک نہ کرے۔ مولا نے فرمایا بلاؤ ابن سوحان۔ ابن سوحان آ گیا، مولا نے فرمایا ابن سوحان گئے کیوں؟ کہ مولا جسم نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ کہ اچھا ابن سوحان چاہتے کیا؟ کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زبان سے آپ کی کوئی ایسی فضیلت سنوں کہ جب آپ ہم میں نہ رہے، جب کبھی محفلیں سجے، آپ کے عاشق بیٹھے، میں انہیں بتاؤں میں نے خود مولا سے مولا کی فضیلت سنی ہے۔ توجہ ہے دوستوں کہ میں عرض کروں مولا کی زبان سے مولا کی فضیلت۔ بس 5 سے 7 منٹ آپ کی زحمت تمام، اور جو دوست تحمل نہیں کر پا رہے بس وہ بھی تحمل کریں، بس آپ کی زحمت تمام ہونے جا رہی ہے۔ پوری توجہ دوستان عزیز، مولا نے فرمایا اچھا ابن سوحان کیا سننا چاہتا؟ کہ مولا دیکھیں شیعہ کسے کہتے ہیں، دوست میری دوست توجہ، اب دیکھیں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی انبیاء پہ فضیلت سنائیں۔ جو ہے دوستان عزیز، آگے بیٹھے ہوئے دوست، اب مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے وہ فضائل سنائیں جو اللہ نے آپ کو انبیاء پر عطا کیا۔ اب پوچھ کس سے رائے علی سے، اور انبیاء کتنے ہیں سوالات، عقیدہ مل جائے ساتھ دینا، اور علی وہ ہے جو مصطفیٰ کے بعد 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل ہے۔ مولا نے فرمایا ابن سوحان کس نبی کا ذکر چھیڑوں، مشکل ہو جائے، سوالات انبیاء ہیں۔ اچھا ایسا کر تو نبی بتا میں فضیلت سنوں۔ دوست اگر طبیعت ملے میرا ساتھ دیجئے گا، تو نبی کا نام لے میں فضیلت۔ بس دوستو آپ کی زحمت تمام ہونے جا رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا مجھے بتائیں آدم پہ آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے کہا ابن سوحان آدم پہ میری فضیلت پوچھتا ہے، تجھے نہیں پتا آدم شجر ممنوعہ کے پاس گیا کہ مولا گیا؟ آپ نے فرمایا علی نے مباح بھی چھوڑ دیا۔ کہ مولا نوح پہ کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا نوح نے تنگ آ کے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ میں تنگ آ گیا تو ایک بھی کافر نہ چھوڑ۔ آپ نے فرمایا نوح پہ میری فضیلت جانتا ہے، نوح نے بد دعا کی، علی کا حق چھنا، علی نے کبھی بد دعا نہ کی۔ اور اگلی فضیلت کا لطف آئے گا کیونکہ آپ کے مزاج سے ہم ہے، اگر مل جائے میرا ساتھ دینا۔ آپ نے فرمایا نوح پہ فضیلت پوچھتا ہے، تجھے نہیں پتا نوح کے بیٹے کافر نکلے، میرے بیٹے جنت کے سردار ٹھہرے۔ توجہ ہے دوستان عزیز،
حضور کمال دیکھیں مولا یا مولا دیکھیں میں اپنے نہیں مولا امیر کے جملے پیش کر رہا ہوں. آپ جانے علی کی فضیلت جانے علی کے فضائل جانے اور آپ کی سماعت جانے پوری توجہ چاہوں گا. آپ نے فرمایا نوح پہ فضیلت پوچھتا ہے. نوح کا بیٹا کافر نکلا میرے جنت کے سردار ٹھہرے. کہا اچھا مولا موسیٰ پہ کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا موسیٰ پہ فضیلت جانے گا تجھے نہیں پتا. اللہ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ جاؤ فرعون کو شرم دلاؤ. فرعون خود کو رب کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون خود کو رب مانتا تھا. فرمایا جاؤ جا کے اسے شرم دلاؤ. فرعون کیا کہتا تھا؟ خود کو رب کہتا تھا. اگر اللہ نے زبان عطا کی ہے تو میرا ساتھ دیں گے. کیا فرعون واقعی رب تھا رب؟ نہیں. اب پتہ چلا فرعون اس بے حیا کو کہتے ہیں. فرعون اس بے حیا کو کہتے ہیں جو وہاں بیٹھ جائے جہاں بیٹھنے کے وہ لائق نہ ہو. اللہ جانے کس طرح میری بات پہنچی ہے کس طرح نہیں پہنچی ہے. سلامت ہو دوستو. توجہ ہے دوستان پہچانا فرعون کس بے حیا کو کہتے ہیں؟ فرعون اس لعین کو کہتے ہیں جو حق والے کی جگہ پہ بیٹھا ہے. توجہ ہے دوستان جائیے جا کے اسے شرم دلائیے. جانتے ہیں آگے سے موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہی مولا نے سنا ہے مگر لطف آئے میں آپ کو مولا کے بھی مولا کی زبان سے نہ سنو. کسی تفسیر میں جا کے سورہ قصص کی اس آیت کی تفسیر پڑھیے گا. جب اللہ نے فرمایا نا موسیٰ جائیے موسیٰ آگے سے کہنے رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. یا اللہ میں نے ان کا ایک مارا ہے. نہیں یہ جو آگے بیٹھے وہ دوست ہیں نا ان کی نگاہیں بھی میرے اوپر رہنی چاہیے. دوست میرے فرمایا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. میں نے ایک مارا ہے مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ مار دے. دوستان عزیز لطف آئے اگر واقعی ذکر سننے بیٹھے ہیں تو جب یہ آیت اتری نا صحابہ نے دیکھا رسول مسکرا رہے ہیں. میں سادگی سے جملہ عرض کروں گا علی کے فضائل سن کے مسکرانا بھی سنت رسالت ہے. صحابہ نے دیکھا کہ پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا نہیں پروردگار نے مجھے کیا بتایا؟ ابھی جبرائیل آیا ہے. جبرائیل آیت لے کر آیا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ جائیے جا کر فرعون کو شرم دلائیں تو آگے سے موسیٰ نے جواب دیا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. یا اللہ میں نے ایک مار رکھا ہے مجھے ڈر ہے مجھے نہ مارے. کہا یا رسول اللہ اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ رسول نے فرمایا صحابہ تمہیں میرے بھائی علی کے کمال پہ تعجب نہیں ہوتا؟ ایک مارا تھا موسیٰ نے اللہ نے کہا جائیے تو کہا یا اللہ ڈر ہے مجھے نہ مار دے. میرے بھائی علی نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا. اللہ نے کہا سورہ توبہ لے کر جا علی سینہ تان کے توڑا. جو ہے دوستان مل کے درود کے جلال محمد ہے نا. تو جو ہاتھ میرے ساتھ مولا کی زبان سے مولا کی فضیلت سنا رہا ہے. اس نے کہا اچھا مولا لے اب جو جملہ آنے جا رہا ہے نا مولا علی کا گو کہ سارے جملے مولا کے تھے مگر اس جملے سے چونکہ میں آپ کے مزاج کو پہچان مجھے پتہ ہے آپ کے سینوں میں علی ہے آپ کے سینوں میں کعبہ ہے آپ کے سینوں میں ابو طالب ہے. مجھے پتہ ہے آپ کو لطف آنے جا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں دوستان بات پہنچے لطف ہے. اچھا
مولا مجھے یہ بتائے عیسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت ہے. جیسی اس نے کہا نا مولا یہ بتائے عیسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت ہے, میرا مولا مسکرا دیا, کہا ابن سبحان اب تو عیسیٰ پہ میری فضیلت پوچھے گا, تجھے نہیں پتا جب عیسیٰ کو دنیا میں آنا تھا عیسیٰ کی ماں سے کہا گیا یہاں سے نکل جائے, یہ عبادت کی جگہ ہے. جب مجھے آنا تھا میری ماں کو گھر سے بلایا گیا کہ نہ جو ہے دوستان عزیز ذہن مل رہے ہیں میرے ساتھ میں نہیں. اچھا میں نے عرض کیا میں جلدی چھوڑوں گا, اس وقت سے میرے دوست مجھے اشارے کر رہے چھوڑنا نہیں, لہٰذا میں یہاں بات تمام کرنے جا رہا تھا. 2 جملے مجھ سے اور سن لیں, مگر چونکہ میں نے وعدہ کیا میں نے کہہ دیا اس لیے میں جلد آپ کی زحمت تمام کر دوں گا اور زیادہ بے صبرے نہ ہوں کھڑے ہوئے دوست بھی, بس تھوڑی دیر میں آپ کی زحمت تمام ہو رہی. دوستان مولا نے فرمایا ابن سبحان جب میں نے آنا تھا میری ماں کو گھر سے بلایا گیا. ساتھ ہے خدا کی قسم علی کی تو ہر فضیلت ہی با کمال ہے, مگر جانتے ہیں یہ جو مولا علی کے فضائل ہیں نا ان کی ایک کیمسٹری ہوتی ہے, یہ زیادہ زود ہضم نہیں ہوتے. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے, کھڑے میں دوست میرے ساتھ ہے کہ نہیں. مولا امیر کے فضائل انہیں ہضم کرنے کے لیے ایمانی میدا بھی مضبوط ہونا چاہیے. اگر ایمانی میدا کمزور ہونا اور نفاق کی بیماری لگی ہو تو علی کی فضیلتیں اچھے سے ہضم نہیں ہوتی. علی کا کعبے میں آنا دوستو یہ ایسی فضیلت ہے مولا علی کی, اس سے جان تو چھڑائی جا نہیں سکتی, مگر دنیا کو مسئلہ بڑا ہو. اب دنیا کی قسمت خراب, اور آپ نے اور میں نے تو ٹی وی چینلز میں دیکھا جیسے ہی علی کی فضیلت آئے گی چہرے بگڑ جائے گا. دنیا کو جس مولا کی فضیلت سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ کعبے میں آنا دنیا ہضم نہیں کرتا. اچھا آگے سے استدلال کیا کہتے ہیں دیکھیں اگر کعبے میں آنا کوئی فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ نہ آ جاتا, مصطفیٰ علی سے پہلے آئے ہیں. اگر کعبے میں آنا کوئی فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ کو آنا چاہیے, اور اگر اللہ نے مصطفیٰ کعبے میں نہیں بھیجا تو علی کا آنا کیسے فضیلت ہوگی. توجہ ہے دوستان, یہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ نہیں, مسئلہ علی کی فضیلت سے ہے. اچھا میں بھی یہ سمجھ کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا, یا اللہ واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ سیکوینس آگے پیچھے ہو گیا. مصطفیٰ کہاں آئے, ابو طالب کے گھر. کیا پہلی دفعہ تو نہیں سنا میرے آگے بیٹھے ہوئے دوستوں, مصطفیٰ کہاں آئے, ابو طالب کے گھر. ابو طالب کا لال کہاں آیا, اللہ کے گھر. اچھا ویسے محبت سے تھوڑی شفقت سے اگر واقعی سیکوینس آگے پیچھے ہو جاتا مصطفیٰ آتے کعبے میں, علی آتے اپنے بابا کے گھر, کسی کو مسئلہ نہیں ہونا تھا. جو ہے دوستان عزیز خدا کی قسم کسی کو مسئلہ نہیں ہونا تھا, مگر اللہ نے عجیب قدرت کرتی مصطفیٰ بھیج دیا ابو طالب کے گھر. جو ہے دوستان عزیز مرتضیٰ بھیج دیا کعبے میں. میں کہتا ہوں یا اللہ کیا تھا تھوڑا سیکوینس آگے پیچھے ہو جاتا, مصطفیٰ تیرے گھر آتے, علی اپنے باپ کے گھر آتے, کم از کم ہمیں لٹکے ہوئے چہرے تو نہ دیکھنے پڑتے. ساری دنیا ہمارے ساتھ مل کے ربیع الاول بھی منا لیتی, 13 رجب بھی منا لیتی, مگر حضور لطف آئے اگر بات پہنچے تو جو خدا نے میری فکر کو جواب دیا ہے میں وہ جواب دینے جا رہا ہوں. اور وہ جہاں تک دوست مجھے کھڑے نظر آ رہے ہیں آپ میرا ساتھ دینا مذہب سیکوینس آگے پیچھے ہو جاتا. مصطفیٰ آتے خدا کے گھر, علی آتے اپنے باپ کے گھر, کسی کے باپ کو مسئلہ نہیں ہونا تھا, مگر اللہ نے عجب کیا, اللہ نے اپنا مصطفیٰ ابو طالب کے گھر بھیج دیا, علی کو اپنے گھر. میں کہتا ہوں یا اللہ کیا تھا تو آگے پیچھے کرتے جا. خدا نے کہا نہیں, اصل میں زمانہ پہچانا ہی نہیں, جو گھر انسانیت کی نظر میں افضل کری
توجہ ہے دوستان عزیز، جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، جو گھر اللہ کی نظر میں افضل ترین ہے وہاں اس نے مصطفیٰ اتارا، جو گھر انسانیت کی نظر میں افضل ہے وہاں اس نے علی کو، خدا کی قسم یہ امت ہر کسی سے بھاگ سکتی ہے، ابو طالب سے تو نہیں بھاگ سکتی ہے، ہر وہ شخص نمک حرام ہے جو اسلام سے استفادہ کرنا چاہے مگر ابو طالب کے ایمان پہ شک ہے۔ ابو طالب وہ ہے جس نے زمانے کو مصطفیٰ پال کے عطا کیا، ابو طالب دنیا کہتی ہے کلمہ نہیں ملتا، ایسے ہی ہے، آپ نے اتنی محبت فرمائی ہے، تم اجازت دے ایک جملہ اور اچھا پھر باقی نہیں دوستان عزیز، جس کو میں کہہ بیٹھوں پھر اچھا نہیں لگتا، بس میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، ایک جملہ اور سنیے گا اور زحمت تمام۔ اچھا اول تو شاید میں ہر کسی کو سمجھا ہی نہ سکوں، اور چونکہ میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں ہے، جسے سمجھ آئے گا نا وہ خاموش رہ نہیں سکے گا، اور جو خاموش رہ گیا پھر میری قسمت ہے دوستان عزیز۔ بس بات تمام ہونے جا رہی ہے، دنیا کو ایک ہی مسئلہ ہے، دنیا کہتی کلمہ نہیں ملتا، ایسے ہی ہے نا، اس کا مطلب ہے دنیا کو عادت ہے کلمے سننے کی، دنیا کہتی ہے ابو طالب کا کلمہ نہیں ملتا، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، اصل میں تم اندھے بھی ہو، تم گونگے بھی ہو، تم بہرے بھی ہو، ابو طالب پڑھتے تھے، روز پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے، تمہیں سنائی نہیں کیا، تم نے غور ہی نہیں کیا، تم ذرا اپنے کلمے دیکھو اس میں پڑھتے کیا ہو، اور پھر ذرا کانوں کو لگاؤ ابو طالب کے گھر پہ، یاد رکھو ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کے لیے کچھ مخصوص لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو طالب گھر کے صحن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہو اور اپنے بچوں کو ناموں سے آواز دے، یا محمد یا علی، یہ تیرا تو کلمہ ہی مکمل ہو گیا۔ جو ہے دوستان ہے، آپ نے بہت بہترین سنا، پروردگار آپ کو سلامت رکھے دوستان، چونکہ بہترین پڑھنے والے دوست پیچھے موجود ہیں اور ذکر آل محمد اسی شان سے جاری رہے گا۔ مجھے 30 سے 35 منٹ دیے تھے، 15 منٹ تک میں زحمت تمام کر رہا ہوں، اور خدا آپ سب کو سلامت رکھے، یہ جذبہ عشق آل محمد سلامت رہے، یہ مجلس سلامت رہے، یہ عزادار سلامت رہے۔ دوستان عزیز دیکھیے آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میرے کچھ طالب علمان فرض ہے، یاد رکھنا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو صرف آپ نے زمانہ دیکھا، آپ کی مجلسوں میں صرف آپ کی زمانے کی نگاہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے اپنی ماؤں سے معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجالس سے اعضاء کو مجالس سے اعضاء سمجھنا اور ان کا ماحول بنانا ہم سب کا فریضہ ہے۔ یاد رکھیں آپ سب جناب سیدہ کے پردے کی وارث ہیں اور آپ سارے غیرت عباس کے وارث ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ ہمیں زمانہ دیکھا، اپنی مجالس کا وہ ماحول بنائیں جو آل محمد کا دیا ہوا کلچر ہے، بنی امیہ کے کلچر کے اوپر آل محمد کا ذکر نہیں ہو سکتا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ میں ممبر حسین پر بیٹھا ہوں، کسی لکڑی کے ممبر پہ نہیں بیٹھا، اور میں ایک طالب علم ہوں، ہماری ماں بہنوں کا بھی فریضہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ مجلس اعضاء کے لیے مخصوص ہے، آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ بینر لگے ہوئے تھے جگہ جگہ کہ خواتین کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، اگلے سال سے آپ خیال رکھیں، اور اس بات کو کوشش انتظامیہ بھی کوشش کرے، اس مجلس کے برپا کرنے والے حالات جتنے بھی مشکل ہوں، ایک چیز جیسی جب مرضی سے چلی آ رہی ہے، جتنے مرضی ماہ و سال گزر گئے، مگر آل محمد کی دی ہوئی تہذیب آل محمد کی دی ہوئی تہذیب ہے، اور ہمیں اسی پہ رہنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اس پہ رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم نہیں یہ احساس کریں گے تو خود کریں، ہم نہیں تو کہا ہم آل محمد کے ماننے والے، کم از کم ہمارے اندر تو آل محمد کا کلچر دکھائی جائے۔ دوستو جانتے ہو نا کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ قاسم یتیم ہو گیا،
میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ میں نے عرض کی قاسم یتیم ہو گیا۔ مصائب تو میرے بعد میرے پڑھنے والوں کا حق ہے، میں صرف 2 جملے زحمت تمام۔ جب زہر مل گئے نا میرے مولا حسن کو، امام کانپتے ہوئے ڈولتے ہوئے ام فروا کے کمرے میں آئے اور آ کر بستر پہ، روایت میں نہیں پڑھا مگر چشم تصور سے سوچ سکتا ہوں امام لیٹے نہیں ہو گئے، گر گئے ہو۔ اور امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا ام فروا میرا سینہ جل رہا ہے، میرا قاسم کہاں ہے؟ میرے قاسم کو میرے سینے پہ دکھا دے۔ قاسم سو رہا تھا 3.5 سال کا۔ ایک جملہ عرض کروں، قاسم حسن کے لیے وہی ہے جو سکینہ حسین کے لیے کا میرے سینے پر لٹا۔ ایک مرتبہ قاسم کو سینہ امام مجتبیٰ پہ ام فروا نے لٹایا۔ امام حسن تو چاہ رہے تھے میرے سینے کو سکون ملے، مگر ایک لمحہ لگا ہوگا قاسم تڑپ کے کھڑا ہوا اور تڑپ کے کہتا ہے اماں یہ کس جلتی ہوئی جگہ پر لٹا دیا۔ بس ایک جملہ سنو زحمت تمام۔ امام حسن چلے گئے دنیا سے، میرا مولا جنازہ سجا کر لے کر گیا۔ جنازہ تیروں والا واپس آیا، پھر جا کے ماں کے پہلو میں دفنا دیا۔ میرا مولا گھر میں آیا ہے۔ اب مجھے یہاں روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر مومن جانتا ہے جب کوئی دنیا سے چلا جائے نا اور اس کا کوئی چھوٹا یتیم ہو تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ 3.5 سال کا قاسم ہے، کبھی چچا حسین لے کر سینے سے لگاتے ہیں، کبھی عباس لے کر چومتا ہے، کبھی چھپیاں سینے سے لگاتی ہے۔ میں کہتا ہوں قاسم تو کتنا خوش قسمت ہے، قاسم تو ابھی یتیم ہوا، تجھے چاچے بوسا دے رہے ہیں، تجھے پھپیاں تیرے مارے جا رہی ہے۔ ہمارا سلام کربلا کی ننھی زہرا پہ جس کا بابا سامنے کٹا، کبھی شمر دائی جانب توجہ، کبھی بائیں دار پہ توجہ۔ حمد و ثنا ہے خالق تقدیر کے لیے، لاکھوں درود عالم کی توقیر کے لیے۔ ہم پر خدا کی ذات نے کتنے کرم کیے، ہم خلق ہوئے مجلس شفیع کے لیے، ہم خلق ہوئے مجلس شفیع کے لیے۔ عظیم و تقدیر چند ہی لمحوں میں درس کرنے کا رحمت سے کرتا ہے پسندگی صاحب ایک سلوات پڑھ لیے بس رہی تو چند منٹ آپ کے لیے دام کو ایک سلوات پڑھ
پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک آواز کان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ کان کا پہرا کر دے، بحر عرفان بلاور بھی گہرا کر دے، من کی جاگیر پہ کان کا پہرا کر دے، تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، تو نے دی ہے نا، تو نے دی ہے نا، تو نے دی علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے، تو نے دی ہے علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایک سوال بات حاضر محترم، خوش قسمت و بختور ہیں آپ سب لوگ کہ ہری عدل و کم صاحب کے تعلیم اور کوثر و تسلیم کے سلسبیل چھوڑ جنتی نوریوں کو جس فرش عزا جس فرش بلا پہ بیٹھنے کی حسرت رہتی ہے، آپ سب اس کی زینت بنے گا۔ یہ مالے تو ہے نہیں جو سب کلمہ پڑھنے والوں میں تقسیم ہو جائے، یہ تو بلائے علی ہے، نسلوں کی سہارت دیکھا قبلہ کو ہی بلانے آیا تھا اور عبادت کے طور پہ تو قطعات کی خدمت میں پیش کر دی۔ میں ایک حجی کو بلانے جا رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ اپنا خطاب شروع کریں گے، آپ خود میری اس بات کی تائید فرمائیں کہ جیسے علم کا موسم اپنی پوری بہار کے ساتھ آپ کے شہر میں آتے ہیں، ایسا بھی دوران خطابت آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے فرش عزا پہ بیٹھے مومنین جنت کو چڑھانے لگتے ہیں۔ ہم لوگ سچائی کاغذ پہ نہیں لکھتے، ہم لوگ